اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو حاضر خدمت ہوں۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے 24ویں پارے کی مختصر تفسیر بیان کروں گا۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 صورتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جس نے کتاب یعنی قرآن مجید کو راہ ہدایت بنا کر نازل کیا۔ بے شک کتاب حکمت والی ہے، ہدایت والی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن پر اللہ کا خاص فضل ہے، جو گمراہ نہیں ہیں، جن کے کان اور آنکھوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے پردہ نہیں ڈالا گیا۔ اور یہ پردہ ڈالے گئے وہ لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہیں، جن کے سامنے واضح ہدایات آ گئیں۔ قرآن پاک کی آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے کھول کر واضح طور پر بیان کر دی ہیں، تمام احکامات واضح طور پر بیان کر دی گئے ہیں، اس کے باوجود وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور ایسے لوگوں کو ہی جاہل کہا جاتا ہے کہ جن کے سامنے تمام چیزیں کھل کر واضح طور پر ایک روشن دن کی طرح واضح ہو جائیں، اس کے باوجود وہ اس کی حقیقت کو تسلیم نہ کریں۔ تو اللہ رب فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو تمہاری امت میں سے بھی ہیں، نبی پاک کا مخاطب کر کے کہتے ہیں، اور جو پچھلی امتوں میں سے بھی تھے کہ جو میری کتابوں پر ایمان نہیں لائے، جنہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، رسولوں کے بتائے گئے احکامات پر عمل نہیں کیا، اور ایک اللہ پر ایمان نہیں لائے اور شرک کا شکار ہوئے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، اور حضرت یوسف کی قوم کا بھی ذکر اس میں فرمایا، حضرت یونس کا بھی ذکر آیا ہے کہ ان کی قومیں جو تھیں جب اللہ رب پر ایمان نہیں لائیں تو اللہ رب العزت ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ اور سب سے زیادہ قرآن پاک میں ذکر حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کا آیا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں بھی تھیں، لیکن تمام تر نعمتوں کے باوجود وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے تھے، شرک کا شکار رہتے تھے۔ اور فرعون جو تھا وہ اس حد تک تکبر میں بڑھ گیا کہ وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ سے بھی برتر سمجھنے لگا کہ میں زندہ کر سکتا ہوں، میں مار سکتا ہوں، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اور اللہ نے اس کے تکبر کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ قیامت تک کے لیے باعث عبرت بنا دیا گیا ہے، اور صبح و شام فرعون اور اس کے ساتھی آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں، یعنی صبح و شام ان پر شدید آگ کا عذاب دیا جاتا ہے، اور قیامت تک کے لیے وہ ایک عبرت کا سامان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جس نے زمینوں و آسمان پیدا کیے اور ان کے درمیان تمام موجود چیزوں کو پیدا کیا، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، نہریں بنائیں، اور آسمان سے بادل کے ذریعے بارش نازل فرمائی، جس سے میں بنجر زمین کو زندہ کرتا ہوں، اس میں سے تمہاری کھیتی اگتی ہے جس سے تم رزق حاصل کرتے ہو، تمہارے چھپائے اس میں سے کھاتے ہیں، اور پھل جیسے کہ کھجور، انگور، زیتون، انار، اس طرح کی چیزیں اللہ رب العزت مثال دے کے بیان فرماتے ہیں کہ میں زمین سے اگاتا ہوں اور جن سے تم اپنا رزق حاصل کرتے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ چوپائے میں نے تمہارے لیے بنائے، ان کی 4 جوڑے بنائے، اور ہر جوڑے میں دو جنس رکھی، نر اور مادہ، اور ان سے تم رزق حاصل کرتے ہو، یعنی کہ دودھ اور گوشت، اور ان میں بعض پر تم سواری بھی کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بے شمار اور بھی نعمتیں تمہارے اوپر نازل فرمائی ہیں، بس تم میرا شکر کیوں نہیں بجا لاتے؟ کیا تم اپنی تخلیق کو نہیں دیکھتے کہ میں نے تمہیں ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر تمہیں گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر اس کو ایک واضح شکل دی اور تمہیں بڑا کیا، پھر کچھ لوگ تم میں سے بڑھاپے کی ناکارہ عمر تک پہنچائے جاتے ہو، اور کچھ لوگوں کو میں اس سے پہلے ہی اپنی طرف بلا لیتا ہوں۔ تو اپنی حیثیت، اپنی پیدائش کا طریقہ جاننے کے باوجود کیا ہم لوگ پھر بھی تکبر میں مبتلا ہیں؟ بے شک ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جو تمام کائنات کا مالک ہے، میں ہی راہ ہدایت دینے والا ہوں، جو ہدایت پا گیا وہ بھلائی پا گیا، اور ایسے لوگ جنت میں میرے مہمان ہوں گے، جنت میں بے شمار میوے ان کے منتظر ہوں گے، بنے ہوئے پرندے ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، باغات ہوں گے، دودھ کی نہریں ہوں گی، بغیر نشہ کے شراب ہوگی۔ اور جو لوگ مجھ پر ایمان نہیں لائے، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے کتاب کا انکار کیا، میرے علاوہ دوسرے معبود بنائے، ان کے معبود بروز قیامت ان کے شرک کا انکار کر دیں گے، اور جب وہ انہیں بلائیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم ایک رب کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو؟ اور اللہ ان کو جہنم کی اتاہ گہرائیوں میں پھینک دے گا، اور فرشتے اہل جنت کو مبارکباد دیں گے، ان کو سلام پیش کریں گے کہ آپ لوگ کو آنا مبارک ہو کہ آپ ایک رب پر ایمان لائے تھے اور اس کی تسبیح بیان کرتے تھے اور اس کا شکر بجا لاتے تھے۔ اور اہل جہنم سے وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کا پیغام نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں آیا تھا۔ تو وہ ان سے کہیں گے کیا تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کیوں تم نے اس کو ٹھکرا دیا؟ بس تم اپنی گمراہی کا مزہ چکھو اور عذاب میں داخل ہو جاؤ جس کا اللہ رب العزت تم سے وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ بے شک انسان کو میں نے ناشکرا پیدا کیا ہے کہ جب میں اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہوں تو وہ ناشکری کا سامان کرتا ہے،
وہ کہتا ہے کہ یہ سب تو میرے علم اور میری طاقت کی بدولت ہے، اور جب میں اسے کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہوں تو وہ میری طرف دعائیں کرتا ہے اور میری طرف رجوع کرتا ہے، اور جب اسے تکلیف دور کر دی جاتی ہے میرے حکم سے تو وہ دوبارہ اپنی ناشکری کی روش پہ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے، ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جس کی طرف ان کی ہدایت نازل ہوئی، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں ہی رکھے اور ہمیں گمراہوں میں شامل ہونے سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔